قرآن مجید کی ایک آیت ایسی ہے جس پر صرف اور صرف حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ہی عمل کیا ہے۔ ایسی شان آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جو حیران کن ہے۔ داماد رسول، زوج سیدہ زہرا بطول، والد حسنین، مولا کونین، حیدر کرار، اہل ایمان کے مددگار، اسد اللہ الغالب یعنی سیدنا امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ایسی شان آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جو حیران کن ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ کیا کمال ہے آپ کا، کیا خصوصیت ہے آپ کی۔ قرآن مجید کی ایک آیت ایسی ہے جس پر صرف اور صرف حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ہی عمل کیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے لیکن اس پر آپ کے سوا کسی نے عمل نہیں کیا۔ کتنی تعجب والی بات ہے نا، حیران کن بات ہے۔ تو کون سی آیت ہے؟ آیت کا کچھ بیک گراؤنڈ معلوم ہونا چاہیے، شان نزول معلوم ہونا چاہیے۔ جب اسلام کا دائرہ کچھ وسیع ہوا اور امراء اغنیاء بھی داخل اسلام ہوئے تو بہت سارے جو امیر لوگ تھے وہ اپنی خفیہ بات کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت مانگا کرتے تھے کہ ہمیں الگ سے بات کرنی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام چونکہ رحمت ہیں تو آپ مہربانی فرمایا کرتے، ٹائم دے دیتے، لیکن میرا رب اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے۔ رب تعالیٰ نے یہ پسند نہ فرمایا کہ ادھر سے آ رہا ہے وہ اپنا وقت سرگوشی کے لیے مانگ رہا ہے، کوئی الگ سے ٹائم مانگ رہا ہے، تو اللہ کریم نے اس پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ سورۃ مجادلہ ہے، آیت نمبر 12۔ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ اے ایمان والو، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا ہو نا، یعنی خفیہ بات کرنی ہو، تو ضروری ہے کہ اس سے پہلے صدقہ دے کے آؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آؤ، صدقہ دے کے آؤ۔ فرمایا ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور پاکیزگی کا سبب بھی ہے۔ فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ تو یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو حضور سیدنا شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہیں موجود تھے، تو آپ کے پاس ایک دینار تھا، آپ نے وہ ایک دینار صدقہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضور میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو آیت ہے نا، مفسرین نے، اہل علم نے اسی سے اپنے مشائخ، اپنے بزرگوں کو جو ہدیہ شیرینی پیش کرنی ہوتی ہے ملاقات کے وقت، اس کا ثبوت اسی آیت سے لیا ہے۔ تو آپ نے وہ ایک دینار خرچ کیا، صدقہ کیا، اور عرض کی میرے کچھ سوالات ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھیے۔ آپ نے جو سوال کیے ہمارے لیے بھی وہ معلومات کا ذریعہ بھی ہیں اور ہماری تربیت کا ذریعہ بھی ہیں، ہم سب بھی ان کو یاد کریں تو انشاءاللہ سب کے لیے مفید ہوں گی، کیونکہ ہمارے مولا کا نسخہ بتایا ہوا، پوچھا ہوا ہے اور عطا کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو آپ نے 10 سوال کیے۔ پہلا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفا کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توحید اور توحید کی شہادت دینا، یہ وفا ہے۔ دوسرا سوال،
یا رسول اللہ فساد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کفر و شرک. یعنی اصل فساد کیا ہے؟ کفر و شرک. تیسرا سوال، یا رسول اللہ حق کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام، قرآن اور ولایت جب تجھے ملے. مطلب کہ ولایت کا سربراہ آپ نے ہی بننا تھا. چوتھا سوال، یا رسول اللہ ہیلا کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں نا ہیلا کیا ہوتا ہے. تو آپ نے پوچھا ہیلا کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترک ہیلا. وہ پوچھ رہے ہیں ہیلا کیا ہے، اور آپ نے جواب دیا ترک ہیلا. ترک مانا چھوڑ دینا، ہیلا کو چھوڑ دینا ہیلا ہے. کیسا ہیلا ہے؟ یہ آسان ایسے ہے کہ جتنے بھی مخلوق میں ہیلے ہیں، جو دنیاوی ہیلے ہیں، ان کو چھوڑ دو اور اپنے رب کے ذات پر بھروسہ کر لو. یہ سب سے کامل ہیلا ہے. پانچواں سوال ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر لازم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. چھٹا سوال ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیسے دعا مانگوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدق و یقین سے. آپ بھی لوگ یقین کر لیں، جب صدق و یقین سے دعا مانگی جائے تو فوراً اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور اگلا سوال ہے حضور رب سے کیا مانگوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عافیت، اور ایک دوسری روایت میں عاقبت. عاقبت کا مطلب آخرت بہتر ہونا. عرض کی یا رسول اللہ اپنی نجات کے لیے کیا کروں؟ تو ارشاد فرمایا حلال کھاؤ اور سچ بولو. کتنی قیمتی باتیں ہیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کیا ہے؟ سرور مانا خوشی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت. سرور جنت ہے. اور بعض لوگ تو صرف جنت تک ہی بریک کر جاتے ہیں نا. اگلا مرحلہ ہے آخری اور 10واں سوال ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راحت کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا اللہ کا دیدار. کتنے قیمتی سوالات ہیں جو آپ نے کیے. جب آپ کے سوال جواب مکمل ہو گئے نا، تو اب جو اگلی بات پیش کرنے لگا ہوں وہ ہے ترمذی شریف کی. ابھی آیت اتری اور آپ نے دینار خرچ کیا، عمل کیا اس پر، اور حضور سے سرگوشی میں سوالات پوچھے. اس کے بعد فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی جو بات ترمذی سے پیش کر رہا ہوں، آقا کریم علیہ السلام نے حدیث نمبر ہے 3300 پورا. خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو حکم آیا نا کہ جو بھی سرگوشی کرنا چاہتا ہے کیا کرے؟ صدقہ کرے. تو اب اس میں دلچسپ بات اور بھی دیکھیں نا، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کے حضور کتنی بڑی اہمیت ہے کہ حکم نازل رب کا ہوا ہے اور اس کو فائنل حضور کریں گے کہ کتنا صدقہ کر کے آئیں. سرگوشی کرنی ہو کتنا صدقہ کر کے آئیں، فائنل حضور کریں گے. حکم خدا کا، اور اس کو کلیئر حضور فرمائیں گے کہ اتنا صدقہ تو لازمی کر کے آئیں. تو اب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور مخاطب ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترا دینارن، علی کیا خیال ہے، 1 دینار ٹھیک ہے؟ 1 دینار ٹھیک ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں، اب دیکھیے نبی نے فائنل کرنا ہے تو وہی فائنل ہوگا. اور پھر اگلی بات دلچسپ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ اس میں مشورہ آپ سے لیا جا رہا ہے. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جو اہل ایمان کے مددگار ہیں، آپ نے عرض کی حضور وَلَا يُطِيقُونَهُ، اتنی طاقت نہیں رکھیں گے، دینار زیادہ ہے، اتنی طاقت نہیں رکھیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنصف دینار، پھر آدھا دینار کر دیں. تو عرض کی لا یطیقونہ،
حضور اتنی بھی طاقت نہیں رکھیں گے، کم ہونا چاہیے۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار بھی نہیں مان رہے ہو، نصف دینار بھی نہیں مان رہے ہو، آپ ہی بولو کیا ہونا چاہیے؟ تو عرض کی شعیرتن، شعیرہ مانا جو، حضور جو کی مقدار سونا صدقہ کر کے پھر سرگوشی کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا انک لزہید، آپ نے تو بالکل کم کر دیا۔ تو چونکہ آپ کی چاہت، حضرت علی کی چاہت یہی تھی کہ اہل ایمان پر بوجھ نہ پڑے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنا کم بتانے پر اگلی آیت نازل ہو گئی اور اس میں یہ حکم کینسل ہو گیا، آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ تو اب اس پر عمل کس نے کیا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے۔ اس کے بعد آیت ہی منسوخ ہو گئی، حکم منسوخ ہو گیا، اور اگلی آیت آ گئی اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، اے لوگو کیا تم ڈر گئے ہو کہ اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقہ کرنا پڑے گا؟ تو حکم آ گیا، اللہ نے تمہارے لیے معاف کر دیا ہے۔ تو یہ ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک کہ قرآن پاک کی ایک آیت ایسی ہے جس پر آپ کے سوا کسی نے عمل نہیں کیا، آپ نے ہی عمل کیا، اور آپ کے عمل کرنے کے بعد وہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اور جو یہ منسوخ ہونے کا سبب بنا وہ کون بنا؟ حضور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ اور آپ نے خود اگلے جملے میں ارشاد فرمایا قال فبی خفف اللہ عن هذه الامہ، میرے وسیلہ سے اللہ نے اس امت پر تخفیف فرمائی۔ تو جس کے ذریعے اللہ امت پر تخفیف فرمائے وہ امت کا مددگار نہیں ہے، وہ اس امت کا مددگار ہے۔ لہذا جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بڑا ہے۔